ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرت العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور ایمانت و دیانت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا، شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھیں، شرک و ضلالت کی تاریخی ہر سمت نظر آ رہی تھی، ظلم، شقاوت اور عداوت کا دورہ تھا۔ کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی، بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے، غرض جو بھی برائی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر میں بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ قدرت خدا بندی نے اس پرفتن دور میں شہدائیان لات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے، فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر اور عبد المطلب کے نور نظر دوشنبہ کو اپنے تمام انوار اور برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے، ظلمت کا داؤ کفر کا دا میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے، لات و منات اور عزا منہ کے بل گر پڑے، گزار ہستے میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی، چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجرا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے۔ میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ میرا لخت جگر نور نجر اس وقت تو شہادت نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی، لیکن جب محمد کی اداؤں کو دیکھا تو کچھ غم کے اثرات بھی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس کو دیکھ کر جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کتنے خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لاتے۔ غیب سے آواز آتی ہے، اے آمنہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی ہوں، استاذ بھی، سب کچھ میں ہوں اس کا۔ اگر اے بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر و تفریح کو دل چاہے تو معراج پہ بلا لوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا۔ اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے آمنہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمنہ کہتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے کہ زبان پر قابو ہے، نہ قلب پر، ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں یہ دستک ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب نے کہا
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے آمنہ، میں نے اس نام کو اور اس نام کا بچہ پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا۔ آمنہ کہتی ہیں کہ آپ نے تو نام نہیں سنا ہوگا، اس جیسا بچہ بھی پورے جزیرۃ العرب ہی کیا پورے دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیات طیبہ کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نیک کام کی ہمت دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بچے نے بہت ہی اچھے انداز میں تقریر پیش کیا، اور میں آپ کو بتا دوں عشاء کی نماز انشاءاللہ 8 بجے ہوگی، مسجد میں ادا کی جائے گی عشاء کی نماز 8 بجے انشاءاللہ۔ اذان ہو چکی ہے، اب اس کے بعد بلا تاخیر